السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ معزز مکرم ناظرین، سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں ہم نے باب آداب الخلاء یعنی بیت الخلاء کو جانے کا جو بیان ہے، جو اس کے آداب کا جو بیان ہے، ہم نے اس کا آغاز کیا اور سلسلے وار احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیت الخلاء کو جانے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ سابق درس میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ بیت الخلاء کو جانے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہاں پر نقصان دہ جو چیزیں موجود ہیں جو اس سے بندہ محفوظ ہو سکے۔ تو لہذا عزیزان محترم، اب آگے یہ جو حدیثیں آ رہی ہے اس میں بیت الخلاء سے جب قضائے حاجت سے جب فارغ ہو کر باہر آتے ہیں تو کیا دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں یہاں پر ہم کو رہنمائی مل رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کی راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے غفرانک، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی کہ اسألک غفرانک۔ اس سے پہلے اسألو فعل وہاں پر محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں پر محذوف نکالا جائے گا۔ اسألک غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے تیری بخشش کو مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اب بندہ آیا تو ہے بیت الخلاء سے باہر، لیکن اب اللہ سے بخشش کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ تو پھر اس کی دو جہتیں یہاں پر محدثین نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی جہت تو سب سے پہلی بات کہ دیکھیے، جب بندہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو پھر اس حالت میں بندے سے اللہ کا ذکر ترک ہو جاتا ہے، اس مقام پر اللہ کا ذکر تو نہیں کیا جا سکتا، تو ذکر اللہ کا جو تسلسل بندے کا تھا قضائے حاجت کے وقت وہ ترک ہو گیا، وہ رک گیا، تو لہذا اس حالت میں جو اللہ کا ذکر بندے سے ترک ہوا، اس حالت پر اللہ سے بخشش طلب کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے عزیزان محترم، بندہ کس قدر اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بندوں کو کس طرح رب سے جوڑ رہے ہیں کہ مقام قضائے حاجت کے وقت جب بندے سے جب ذکر اللہ کا تسلسل منقطع ہو جاتا ہے تو پھر اس حالت پر بھی اللہ سے بخشش طلب کی جا رہی ہے۔ تو بندے کو کس قدر اللہ رب العزت سے لگاؤ ہونا چاہیے، اس کی ہم کو یہاں پر ترغیب ملتی ہے۔ اور ایک دوسری جہت یہ بیان کی گئی کہ دیکھیے، اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے جو نعمتیں دی ہیں وہ لاتعداد ہیں، اس کا شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اللہ رب العزت آپ دیکھیں کس قدر بندے کے لیے غذا کا، پھر اس کے ہضم کا، پھر اس کے بعد قضائے حاجت کی صورت میں اس کے باہر نکلنے کا اللہ نے جو انتظام فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جس کی شکرانے کا حق کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اللہ رب العزت کے اس شکر کی ادائیگی میں جو کمی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے یہاں پر ہم اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو نے غذا کا بھی انتظام فرمایا، پھر اس غذا سے ہم کو تو نے قوت بھی دی، پھر اس غذا کا جو فضلہ ہے وہ قضائے حاجت کی صورت میں اللہ تو نے اس کو ہم سے دور بھی کر دیا۔ تو اللہ کی یہ نعمتیں ہیں عزیزان محترم، تو اس نعمتوں کی ادائیگی میں، اس کی شکر کی ادائیگی میں جو کمی ہو رہی ہے اس پر اللہ سے بخشش طلب کی جا رہی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ آگے اور ایک حدیث شریف آ رہی ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ اس حدیث شریف میں اور ایک وہ دعا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء سے جب آپ باہر تشریف لے آتے، جو آپ دعا کا اہتمام کرتے، اور ایک دعا کا ذکر اس میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لے آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی اذهب عنی الاذى، جو مجھ سے تکلیف کو لے گیا، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا کی۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، بندہ جب قضائے حاجت جس بندے کو نہیں آتی، جس بندے کو وہ تکلیف سے آتی ہے، تو آپ اس سے وہ درد کو پوچھئے،
جو آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ اس درد کو نہیں محسوس کر سکتا، اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن بعض لوگوں کو ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر عزیزان محترم ان کو پوچھیے کہ وہ قضائے حاجت کی صورت میں اس کے جسم سے جو تکلیف نکل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے جب قضائے حاجت کی صورت میں جو اس کے جسم سے جو گندگی اللہ نے دور کی، جو فضلہ اللہ نے دور کیا، اس پر بھی بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی تعلیم امت کو دے رہے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے تکلیف کو، یعنی کہ قضائے حاجت کی صورت میں جو فضلہ اللہ نے ہم سے دور کر دیا، اس تکلیف سے اللہ نے ہم کو محفوظ کیا، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ وعافانی، اور اللہ نے ہم کو عافیت دیا اس تکلیف کو دور کر کر۔ تو عزیزان محترم دیکھیے کتنی پیاری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی۔ ہر کام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بندوں کو، اور اللہ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تمام احادیث میں جو آپ مصطفی دعائیں آپ جو دیکھیں گے عزیزان محترم، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بندوں کو اللہ سے جوڑا، اللہ کا شکر ادا کرنا ان دعاؤں کے ذریعے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا۔ تو ہم کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے عزیزان محترم، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتير من البول وفي روایت لمسلم الى آخر الحدیث۔ معزز مکرم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ یہ جو حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف میں سب سے پہلی بات تو عذاب قبر اور دوسری چیز غیبت، ان دونوں کے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ حدیث شریف وہ حدیث ہے کہ جس سے کئی ایک اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ بھی ثابت ہوتے ہیں، اور کئی ایک مسائل کا اس سے استنباط کیا گیا۔ تو لہذا حدیث شریف اس کا مفہوم سماعت کرتے چلے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہما لا يعذبان، کہ وہ دو قبروں میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، وہ دو جو قبر کے اندر موجود جو میت تھی ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایسی چیز کی وجہ سے وہ دونوں عذاب میں مبتلا ہے کہ جس سے بچنا ان کے لیے دشوار نہ تھا۔ یعنی کہ پیشاب سے ایک انسان اپنے آپ کو آسانی سے بچا سکتا ہے، لیکن پھر بھی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اور غیبت سے دو لوگوں کے درمیان میں ایسی باتیں بولنا کہ دونوں کے درمیان میں نفرت پیدا ہو جائے، اختلافات پیدا ہو جائے، ایسی باتیں کر کے چغلی کرنا، یہ کام بھی ایسا ہے عزیزان محترم بندہ اس سے بچ سکتا ہے۔ تو بتلایا جا رہا ہے وما يعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کسی بڑے معاملے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، اگر چاہتے تو وہ دونوں ان کاموں سے بچ سکتے تھے۔ فکانا، پھر فرمایا جا رہا ہے اما احدہما فکانا لا یستتیر من البول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک وہ تھا جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور مسلم کی اور ایک روایت میں ہے لا یستنزہ من البول، کہ ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو عزیزان محترم کئی ایک احادیث رسول ہے جس میں بتلایا گیا کہ اکثر جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب میں بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کا ہو جانور کا ہو۔ جب انسان پیشاب سے بے احتیاطی کرتا ہے تو پھر عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ قبر میں جو سب سے پہلے جو اس کو پوچھا جائے گا، جو اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو پیشاب کی وجہ سے، پیشاب میں بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایک تو پیشاب سے بے احتیاطی کرتا تھا، اما الآخر فکانا یمشی بالنمیمۃ، دوسرا وہ ہے جو چغلی کیا کرتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور کی تر ٹہنی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، فشقها بنصفین، پھر اس کو دو ٹکڑوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آدھی آدھی اس کو کی۔ ثم غرز فی کل قبر واحدۃ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک قبر پر اس کو گاڑھا۔
फ़क़ालू या रसूल अल्लाह, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह लिमा सनअत हाज़ा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये अमल क्यों फरमाया? फ़क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़फ़ अन्हुमा मालम यई बसा मुत्तफ़क़ुन अलैह। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब इनायत फरमाया कि मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि जब तक ये दोनों टहनियाँ खुश्क ना हो जाएँ तो फिर उनसे अज़ाब क़ब्र में तख़फ़ीफ़ हो, उनके अज़ाब क़ब्र में तख़फ़ीफ़ हो। यानी कि उम्मीद है कि जब तक ये दो टहनियाँ जब तक तर रहे, कच्ची रहें, तो फिर उनका अज़ाब क़ब्र में तख़फ़ीफ़ हो। वजह क्या है कि वो अज़ाब क़ब्र में तख़फ़ीफ़ होने की वो दो जो टहनियाँ हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, जिसकी वजह से उनको अज़ाब क़ब्र में तख़फ़ीफ़ होती है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, कई एक मसाइल अहले सुन्नत के अक़ाइद इससे साबित होते हैं। उनमें से चंद मैं आपके सामने रखता हूँ कि देखिए, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो क़ब्रों में, हालांकि क़ब्र जो इंसान देखता है, अंदर क़ब्र के एक आम इंसान मुलाहदा नहीं कर सकता, मुशाहदा नहीं कर सकता, लेकिन आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह नबूवत वो है कि हर ज़ाहिरी चीज़ और छुपी हुई चीज़ आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बिल्कुल आया हैं। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ज़ाहिर में देख सकते हैं हर चीज़ को, इसी तरह आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुपी हुई चीज़ को भी आप ऐसे ही आया देख सकते हैं। और एक चीज़ ये भी इससे मालूम होती है हदीस शरीफ से कि अज़ीज़ान मुहतरम, कि जो मखलूक़ जो भी अमल करती है आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, वो अमल छुपा हुआ नहीं है। कि देखिए, एक आदमी उनमें से वो था जो पेशाब से नहीं बचता था, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसके इस अमल के बारे में भी मालूम है। और दूसरा ये वो था कि जो चुग़लखोरी किया करता था। तो मालूम हुआ कि मखलूक़ के तमाम आमाल से भी आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाख़बर हैं। और आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि वो जो अज़ाब में मुब्तला हैं, उस अज़ाब से छुटकारे का आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका तरीक़ा भी बतला रहे हैं कि देखो, उन पर जो अज़ाब हो रहा है तर टहनी को रखने की वजह से और उसकी तस्बीह की बरकत से, तो उससे क्या होगा, वो अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाएगी। तो आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ़ उनके आमाल से ही बाख़बर नहीं है और अज़ाब से ही बाख़बर नहीं है, बल्कि उस अज़ाब से किस तरह बचा जाएगा, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे भी बाख़बर हैं। और इसी से अज़ीज़ान मुहतरम, जो हम क़ब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, चाहे वो आम मोमिनीन की क़ब्रें हों या औलिया किराम की क़ब्रें हों, आम मोमिनीन हैं, मुसलमान हैं, तो फिर मुमकिन है कि वो अज़ाब क़ब्र में मुब्तला हो, अल्लाह उससे हम हर मोमिन को महफूज रखे। तो फिर उसकी बरकत से जब तक वो तर रहेंगी, फूल जो भी चढ़ाई जा रही हैं क़ब्रों पर, तो फिर उससे मय्यत को फ़ायदा होगा, अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी। और औलिया किराम की बारगाहों में जो चढ़ाई जाती हैं अज़ीज़ान मुहतरम, तो फिर वहाँ उनके दर्जात की बुलंदी की नीयत से वहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। तो इससे जो है सुना, ख़ब्रों पर तर चीज़ को चढ़ाना फूल वग़ैरह की सूरत में या फिर टहनी वग़ैरह जो भी है, उससे जैसा ना ये भी इस हदीस पाक से साबित होता है, सुन्नत रसूल है। और अज़ीज़ान मुहतरम, देखिए, एक तस्बीह पढ़ने वाली चीज़ जो बेजान है, लकड़ी है, जब वो क़ब्र पर जो है सुना जब चढ़ाई जाती है तो अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती है। तो लिहाजा एक हाफ़िज़ कुरान या भी जो भी कोई आम मोमिन जब कुरान पढ़ता है, तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगाइए किस कदर अज़ाब में वहाँ पर तख़फ़ीफ़ होती थी। तो इसीलिए एक सहाबी रसूल ने वसीयत की थी, हज़रत बुरैदा जिनका नाम ज़िक्र किया गया है, कि वो वसीयत किए थे कि मेरी क़ब्र पर शाख़ों को गाढ़ा जाए। तो इसीलिए हमारे पास ये रिवाज भी है कि क़ब्रों पर क्या किया जाता है, झाड़ वग़ैरह जो छोटे पौधे हैं वग़ैरह, वो लगाने का एहतमाम किया जाता है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, ये देखिए, कई एक मसाइल इस हदीस शरीफ से हमको मालूम होते हैं, चंद को यहाँ पर मैंने ज़िक्र किया है। आखिर में अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमको सही माना में इन हदीस शरीफ़ा को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और ऐ अल्लाह, हमको पेशाब की बेहतियाती से हमको महफूज फ़रमा ले, चुग़लखोरी जिस जैसे गुनाहों से हमको महफूज फ़रमा ले।